آقا کریم کی بارگاہ نور و کرم میں درود شریف کا ہدیہ تبریک پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک۔ یہ حضور غوث پاک کی محفل ہے، یہ حضور غوث اعظم کی تفریح الخاطر کتاب علامہ عبد القادر اربلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام حسن سرکار نے جنہیں مصلح امہ کا ٹائٹل ملا، یہ سب سے پہلی بہار ہے مخدوم کائنات اور مولا علی کے گھر کی۔ آپ نے لوح محفوظ کو دیکھا جس پر لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، آپ نے دیکھا تو کہ میرے نام کے آگے جو میری اولادیں ہیں، حسن مثنی، موسیٰ الجون، عبداللہ محض، شیخ محمد، شیخ احمد، پھر بعد میں شیخ یحییٰ زاہد، پھر بعد میں شیخ عبداللہ جیلانی، بعد میں شیخ موسیٰ جنگی دوست، بعد میں شیخ عبد القادر جیلانی، وہ ایک سلسلے مبارکہ ہے۔ میری کوئی اولاد میں امام نہیں ہے۔ سننا صاحب، امام حسن فرماتے ہیں میں نے جب غور سے دیکھا تو پتا چلا میری کوئی اولاد امام نہیں۔ صوفی ازم میں 12 امام پائے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اگر کہو تو تیزی کے ساتھ نام لے لوں۔ ایک ذات کو مولا علی کہا جاتا ہے، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہیں گے۔ دوسری ذات کو امام حسن کہا جاتا ہے، تیسری کو امام حسین کہا جاتا ہے، اس کے بعد امام زین العابدین کا نام ہے، امام باقر کا نام ہے، امام جعفر صادق کا نام ہے، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم کا نام ہے، ان کے لاڈلے امام علی رضا کا نام ہے، ان کے لاڈلے امام محمد جواد تقی کا نام ہے، ان کے لاڈلے امام علی نقی ہیں، ان کے لاڈلے امام حسن عسکری ہیں، بعد میں ان کے لاڈلے امام مہدی آنے والے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں تو گوڑا کے بولو انشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان سارے اماموں کی مزارات پر جو مدینہ شریف میں ہیں، جو نجف اشرف میں ہیں، کربلا میں ہیں، کاظمین میں ہیں، سامرہ میں ہیں، ایران کے مشہد میں ہیں، کئی مرتبہ میں نے ان سبھی اماموں کی بارگاہ میں حاضری کا شرف پایا۔ چلیں گے انشاءاللہ آپ سب بڑے سرکاروں میں چلیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ امام حسن کہتے ہیں اور یہ سارے امام، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام جواد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، یہ سارے اولاد جو امام ہیں وہ امام حسین کے بیٹے ہیں۔ کس کے؟ سمجھ کے بات کریں گے تو بہت مزہ آئے گا۔ امام حسین کے بیٹے کے بیٹے ہیں، ان میں کوئی بیٹا امام حسن کا نہیں، ساری اولادیں امام حسین کی، یعنی ان کی ساری اولادیں امام بنی ہوئی ہیں۔ اور ان کے بڑے بھائی امام حسن کہتے ہیں میرے مولا یہ لوح محفوظ پر جو محفوظ تختی ہے سیف، اس پر میری کوئی اولاد امام نہیں ہے۔ میرا چھوٹا بھائی امام حسین، اس کی ساری اولادیں امام بنی ہوئی ہیں، حالانکہ میں اس کا بڑا بھائی ہوں، میری کوئی اولاد امام نہیں ہے۔ علامہ عبد القادر اربلی فرماتے ہیں آواز آئی اے میرے حبیب کے لاڈلے حسن سن، یہ سچ ہے کہ تیرا کوئی بیٹا امام نہیں، لیکن سن تیرے جو چھوٹے بھائی امام حسین ہیں ان کے جو ساری اولادیں 9 ائمہ کرام ہیں، ان کے اندر جتنی خوبیاں پائی جاتی ہیں، اللہ فرماتا ہے تیری ایک آنے والی اولاد ہوگی وہ ساری خوبیاں سمٹ کر کے اس کے اندر سما جائیں گی، دنیا اسی کو عبد القادر جیلانی کہے گی۔ جب وہ چلے گا تو لوگ کہیں گے امام جعفر صادق کا صدق جا رہا ہے، امام باقر کی عظیم الشان بصارت جا رہی ہے، امام زین العابدین کا صبر جا رہا ہے، امام حسین کی شہادت کا عظیم الشان ایک وجود نور جا رہا ہے۔ وہ جب چلے گا تو سارے ائمہ کرام کی چال ڈھال اس شخصیت پہ نظر آئے گی، دنیا اسی کو شیخ عبد القادر جیلانی کہے گی۔ ریورس کرتا ہوں ایک بات، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے، ایک بیٹے کا نام اسماعیل اور دوسرے بیٹے کا نام اسحاق۔ اسماعیل بڑے ہیں، اسحاق چھوٹے ہیں۔ پھر ریورس کرتا ہوں، توجہ سنیے گا، بہت پھر آسان گفتگو کروں گا اگر زیادہ آوازیں آئیں تو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، ایک کو اسماعیل کہا جاتا ہے، اسماعیل ذبیح اللہ، اور ایک کو اسحاق علیہ السلام کہتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ساری اولادیں جو آنے والی ہیں وہ ڈراپ، خاموش، کہیں تذکرے نہیں ملتے، لیکن ان کے چھوٹے بھائی جناب اسحاق کے بیٹے یعقوب، یوسف، افراہیم، ٹاپ کلاس کے بڑے بڑے انبیاء نبی رسول پائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم فرماتے میں اپنے دادا کے نقش قدم پر ہوں، جیسے وہاں پر بڑے بھائی کی نسل خاموش، چھوٹے بھائی کی نسلیں انبیاء رسول بن کے مسکرا رہی ہیں، سیدھے وہی کہانی امام حسن اور امام حسین کے ہاں دہرائی جائے۔ امام حسن کی نسلیں خاموش،
امام حسین سرکار کی اولادوں کو اللہ نے خوب مسکراتے ہوئے قوت گویائی بخشی، انفرادی نظام عطا کیا اور پھر عرف و اعلیٰ منصب عظمیٰ پر فائز کیا۔ لیکن جب اسی اسماعیل کی نسل میں آمینہ کا لال مکہ شریف میں آیا، جب پھر حضور بولے تو سارے نبی خاموش ہو گئے۔ ایسے ہی الحمدللہ رب العالمین جب جیلان کی زمین پر مولائے کائنات کا بیٹا، مخدوم کائنات کا لاڈلا، امام حسن کا بیٹا بن کے، امام حسین کا بھتیجا بن کے شیخ عبد القادر جیلانی بولا تو سارے ائمہ کرام کی بہاریں سمٹ کر کے بغداد میں آ گئے۔ سمجھ گئے آپ؟ ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ان کا نام ادب سے لیا جائے، ان کی محفلوں میں ادب سے بیٹھا جائے، ان کے تذکرے ادب کے ساتھ ہونا چاہیے، ورنہ شاعر کہتا نا میرا امام الاما قہر ہے، اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ ادب کی وجہ سے انعامات بڑے ملا کرتے ہیں، ادب کی وجہ سے فیضان بڑا ملا کرتا ہے۔ ہم تو صحابہ کرام کو جو افضلیت دیتے ہیں صرف حضور کو دیکھنے کی بنیاد پر نہیں، صرف حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کی بنیاد پر نہیں، صرف حضور کے ساتھ جہاد کرنے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ تعظیم رسول کی بنیاد پر۔ ورنہ بڑے بڑے منافقین بھی حضور کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ آئیے بتاؤں ادب سے فائدہ کتنا ہوتا ہے۔ ماضی قریب میں ہندوستان میں بدیش منترالیہ میں سروس کرنے والی ایک لیڈی تھی، مدراس کی کرسچن تھی، ان کو کرم ہوا ان پر تو بغداد شریف چلی گئی۔ کرسچن تھی، عیسائیزم سے ان کا تعلق تھا اور چلی گئی وہ بغداد شریف، اور غوث پاک کی بارگاہ سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر بدیش منترالیہ ہے، صالحیہ کے بالمقابل کئی ملکوں کے ایمبیسڈر ہاؤس بنے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پر وہ لیڈی جو تھی نا وہ سروس کرنے لگے بدیش منترالیہ میں۔ تو انہوں نے بعد میں چھٹی کے دنوں میں وہاں کے مسلمان جو گائیڈ تھے ان سے انہوں نے کہا کہ مجھے بغداد کی زیارت کرائیں۔ تو کسی نے کہا وہاں چلیں جہاں سلمان محمدی ہیں۔ بولے وہاں کیا ہے؟ بولے ان کی مزار شریف ہے۔ بولے میں تو کرسچن ہوں۔ بولے ان کی مزار شریف پہ کسرا کا محل ہے جو 2500 سال پہلے کا بنا ہوا ہے، حضور کی پیدائش پر جس کی دیواریں پھٹ گئی تھی۔ آپ چل کے وہ دیکھ لیں۔ کربلا میں مولا حسین ہے جہاں سے پوری دنیا کو فیض ملتا ہے۔ نجف میں دنیا کی سب سے بڑی قبرستان ہے جہاں 1 کروڑ سے زیادہ مردے دفنے ہیں، آپ چل کے وہ دیکھ لیں۔ بقیہ سامرہ، کرکوک، سلیمانیہ، کردستان کی بہاریں دیکھ لیں، باقوبہ کے محلات دیکھ لیں۔ بغداد بڑا عظیم شہر ہے، آل عباس کا بسایا ہوا، آپ اس شہر میں رہتی ہیں، اس شہر کے جو برکت والی علامتیں وہ دیکھ لیں۔ تو وہ لیڈی کہتی ہے میں نے سفر کیا بغداد کا۔ پھر میں نے کہا اور کیا ہے؟ کسی نے کہا ہر جگہ گھوم لیا۔ میں نے کہا ہاں۔ بولے ایک آستانے پہ چلیں گے؟ میں نے کہا کہاں؟ بولے قریب میں ہے۔ میں نے کیا نام ہے؟ بولے شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو وہ کہتی ہیں جب غوث پاک کا نام سنا تو میں نے کہا چلے۔ جیسے باب الشیخ محلے میں آئی نا، 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وزارت الخارجیہ بدیش منترالیہ سے شیخ باب الشیخ۔ جیسے میں ٹیکسی سے اتر کر کے اندر گئی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، کہتی میں اٹھنے والی تھی، دیر ہو گئی، میرا دل اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا، دل کھچا ہوا جا رہا تھا شیخ کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ بولے دل ایسا لگا کہ جب میں آ گئی اپنے روم پر تو دل میرا وہیں رہ گیا۔ کیا کہا تھا دل لکھنوی نے؟ نظر ان سے ملانا چاہتا ہوں، میں دل کو دل بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتی ہیں بس عام چھٹی کے دنوں میں اپنی آفس سے نکلتی اور کپڑے درست کر کے دوپٹہ اوڑھ کر کے میں سیدھے غوث پاک کی بارگاہ۔ اللہ اکبر۔ پھر اتنا دل لگ گیا کہ جلدی سے میں کھان پان بھی وہیں کیا کرتی۔ وہاں ایک بڑے عظیم الشان بزرگ تھے بابا غلام احمد، فاطمہ خالہ کہتی ہیں میں ان کی خدمت کرتی رہی۔ اللہ اکبر۔ ان کے لباس کو اپنے ہاتھوں سے دھلتی رہی، ان کے لیے مرچ کی چٹنی روٹیاں بنا کے ان کو پیش کرتی رہی۔ بابا غلام احمد کی جوتیاں اپنے دوپٹے سے صاف کرتی رہی اور دن بھر غوث پاک کی بارگاہ میں اپنے دوپٹے سے جھاڑو لگاتی رہی۔ چھٹی کے دنوں میں مجھے اتنی خوشی ہوتی کہ آج میں سیدنا شیخ کے روضے شریفہ پہ رہوں گی۔ سبحان اللہ۔ وہ سروس کرتی رہیں، سروس کرتی رہیں، ڈیوٹی کرتی رہیں، ڈیوٹی کرتی رہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت لگائے، نعرہ علماء کرام سے گزارش ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء کرام، سید چاند میاں کاظمی صاحب، نعرہ تکبیر، سید چاند میاں کاظمی صاحب، زندہ باد زندہ باد، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ توجہ رکھیے گا۔ دیکھیں آپ حضور کے شہزادوں کے آنے سے مخدوم گرامی حضور شاہ سید چاند کاظمی میاں شاہ صاحب قبلہ
امام موسیٰ کاظم جو کاظمین میں لیٹے ہوئے ہیں نہر دجلہ کے اس پار جسے کاظمین کہتے ہیں، امام جواد تقی اپنے پوتے کی مدار شریفہ کے قریب میں اس مبارک نسل اطہر شریف کا یہ مبارک وجود ہے جو آپ حضرات کی بزم محبت میں آیا، آنے کی وجہ سے اللہ اس محفل کو قبول فرما لے، آمین بولے، آمین بولے محبت سے۔ سنیں اب بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، فاطمہ خالہ جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ بس میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں چھٹی کے دنوں میں آنے اور جانے لگی۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ میری ڈیوٹی کیا ختم ہوئی، میں وہاں سے وہ جو ہے وقت میرا پورا ہو گیا، ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا، تو مجھے میرے آفس کے مین سر نے کہا کہ تمہاری ڈیوٹی فلاں مہینے ختم ہو جائے گی۔ وہ کہتی ہے کہ بس میں رونے لگی، میں غوث پاک کی بارگاہ میں، دیکھیں بھائی جان آواز، وہ کہتی ہے میں غوث پاک کی بارگاہ میں گئی۔ میں نے کہا شیخ، ابھی کی بات ہے، مشکل سے 50 سال 40 سال پہلے کی۔ وہ کہنے لگی یا شیخ عبدالقادر، میری چھٹی ختم ہو گئی ہے اور مجھے حکومت ہند اپنے ملک بلا رہی ہے، آپ کا دربار مجھ سے چھوٹ رہا ہے، بڑی یادیں وابستہ رہیں گی، آپ کی یادیں بہت آئیں گی، یا شیخ کیا مجھے پھر کبھی بلاؤ گے؟ تو وہاں کے خادم نے مجھ سے کہا کہ غوث پاک کی مزار شریف سے آواز آئی، کیا مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ اللہ، کیا مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ تو رونے لگے۔ غوث پاک کی جالی شریف پکڑی، کہا یا شیخ، لوگ سڑکوں پہ کلمہ پڑھتے ہیں، علماء کرام کے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن کو گواہ بنا کے کلمہ پڑھتے ہیں، لوگ در و دیوار کو مساجد میں جا کے کلمہ پڑھتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کو گواہ بنا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان مشرف با اسلام ہو جاؤں۔ کہتی میں نے کلمہ پڑھا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں نے سارے کاغذات کو وہیں پر پھاڑ کر کے میں نے دیے، اور پھر غوث پاک کی بارگاہ سے مجھے ایک نام عطا ہوا، دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے، مجھے یہ نام عطا ہوا کہ تمہارا نام آج سے فاطمہ رکھا جائے گا۔ نام اتنا پیارا ہے کہ آسانی سے نہ لیا کرو نہ کسی کو لینے دیا کرو، کیونکہ شاعر نے کہا تھا جب کبھی بھی فاطمہ زہرا کا آ جائے خیال، احتراماً اپنی آنکھیں بند کرنا چاہیے۔ لوگ بے وضو ایسے لیتے رہتے ہیں، منع ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کہتی بس میرا نام ہو گیا۔ ان کی عمر شریف تقریباً 95-100 سال کے اوپر چلی گئی، اللہ اکبر۔ تقریباً 35 سال تک فاطمہ خالہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں رہتی تھی۔ آئیے دیکھیں اس ادب کی وجہ سے انعام کیا ملا۔ کسی نے پوچھا فاطمہ خالہ کیا آپ نے کبھی حضور غوث پاک کو دیکھا ہے؟ جو لوگ غوث پاک سے محبت کرتے ہیں وہ، اور جتنی میری ماں بہنیں بیٹھی ہوں سنیں اور کوئی خاموش نہ رہے، میں اپنے بھائیوں کی طرف سے ایک بات کہتا ہوں۔ فرمایا کہ آپ نے کبھی غوث پاک کو دیکھا ہے؟ تو فاطمہ خالہ بگڑ گئی، بولے کیا بولے؟ بولے کبھی آپ نے شیخ عبدالقادر غوث پاک کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے رو کر کے کہا خدا کی قسم ایسا کوئی دن نہیں گزرتا جس دن غوث اعظم مجھ سے باتیں نہ کرتے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کہا تھا؟ کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے، دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے۔ وہ کہتی ہیں کہ بس میں نے کوئی ایسی شب نہیں گزاری جس شب حضور غوث اعظم مجھ پر کرم نہ فرماتے۔ اگر ایک مرتبہ کوئی اور کہہ دے سبحان اللہ تو میں ایک بات بتاؤں، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم۔ یہ نام سب کے لیے اکسیر ہے، یہ نام سب کے لیے شفا بخشتا ہے۔ کوئی آ کے دیکھے غوث پاک کی بارگاہ میں، سبحان اللہ۔ معلوم ہے میں اکثر جب آستانے پر میرا قیام ہوتا تھا تو میں دوپہر میں اور شام کو کھانا لے کے جاتا تھا فاطمہ خالہ، سبحان اللہ۔ بیٹھے بیٹھے بھیڑ زیادہ ہے اس لیے کبھی کبھی ہوتا ہے کنیکشن وغیرہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں بھائی وہ میں اکثر ان کے قریب بیٹھتا تھا، بڑی ضعیفہ تھی وہ، 100 سال کے اوپر ان کی عمر شریف تھی۔ میں بیٹھا ان کے ہاں کھانا کھلاتا تھا امی کو، کبھی کبھی اپنی ٹوپی ان کے پیروں سے بچ کرتا تھا، ان کی چپل کو چومتا تھا، سبحان اللہ۔ مجھے یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے، بہت ضعیفہ تھی، 100 سال کے اوپر تھی وہ، چلنے میں دقت ہوتی تھی، تو میں نے تیل لے کر کے ان کی مبارک پیشانی پہ، ان کے سر میں میں نے، یہ بھی خدمت کا شرف تھا، سر میں بیٹھ۔ بولے کیا کرتا ہے میرا بیٹا؟ تو میں نے کہا مما میں چاہتا ہوں کہ تو آپ کے سر میں تیل لگاؤں، سبحان اللہ۔ بڑی خوش ہوتی تھی، بڑی دعا دیتی تھی۔ مجھے انہوں نے ایک بات کہی تھی، مخدوم رانی سید صاحب اللہ تشریف فرمائے، مجھے کہا تھا کہ ایک دن مجھ سے حضور غوث پاک نے فرمایا فاطمہ قصیدہ غوثیہ پڑھا کرو فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد، اور لوگوں سے کہا کرو کہ اسے پڑھا کریں۔ پھر آپ نے فرمایا تھا سن بیٹے سن، تو بھی پڑھا کر، لوگوں سے کہا کر کہ اسے پڑھا کریں۔
قصیدہ غوثیہ بڑا مبارک عمل ہے، پڑھو گے انشاءاللہ؟ ایک کلام ہے حضور غوث پاک کا، 28 30 32 اشعار ہیں۔ جہلم پڑوسی ملک میں ایک ندی ہے جہلم، اس ندی کے کنارے پر ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک قلندر کو تو نہر کی جو لہریں ہوتی نا انگلیوں سے اسے اٹھاتا تھا، نہر کی لہریں ہوتی نا اسے یوں اٹھاتا تھا اوپر پھر چھوڑتا تھا، وہ دھڑام سے گرتی تھی لہریں، وہ کھیلتا تھا لہروں سے کھیلتا تھا۔ وہ اللہ والے کہتے ہیں میں قریب گیا، میں نے کہا اے کیا کرتا ہے یار تو نہر جہلم کی لہروں سے کھیلتا ہے، تیری انگلیوں کے اشارے سے یہ لہریں اوپر جاتی ہیں نیچے آتی ہیں، کون سا عمل کرتا ہے؟ دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ اس نے کہا میں کوئی عمل نہیں کرتا، صرف فجر کی نماز کے بعد قصیدہ غوثیہ پڑھا کرتا ہوں۔ میں علماء کرام سے بھی اپنوں سے گزارش کرتا ہوں اسے پڑھا کریں، ماں بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں انشاءاللہ بولے۔ وہ دوپٹے سے غوث پاک کی بارگاہ میں خدمت کرنے کا فیض کیا ملا، غوث پاک کے خادموں کے جوتوں کو اپنے دوپٹے سے خدمت کرنے کا فیض کیا ملا۔ مختومہ فاطمہ خالہ سبحان اللہ، بڑے بڑے ہندوستان کے پڑوسی ملک کے بڑے بڑے مشائخ اپنا امامہ ان کے قدم پہ جا کے رکھ دیتے تھے، بڑے بڑے لوگ ان کی بارگاہ میں دعاؤں کے خواستگار ہوتے تھے، اور ان کی ایک عادت تھی، بتاؤں کوئی دقت تو نہیں؟ شام کو سونے سے پہلے وہ بغداد شریف کی مارکیٹ سے روٹیاں منگاتی تھی، روزانہ ڈیلی، خوب پیسے آتے تو روٹیاں منگاتی، اور رات میں کئی گھنٹے روٹیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے بڑی سی پلیٹ میں رکھ لیتی تھی فاطمہ خالہ، اور صبح فجر کی نماز کے بعد صحن قادری غوث پاک کے آنگن میں ان روٹی کے ٹکڑوں کو بکھیر دیتی تھی، روٹی کے ٹکڑوں کو بکھیر دیتی تھی، اور وہ بکھیرنے کے بعد اس میں کبوتر آ جایا کرتے تھے، مٹی کے برتن میں پانی رکھ دیا کرتی تھی سبحان اللہ، اور پھر بیٹھ کے کبوتروں کو روٹی کے ٹکڑے کھاتے ہوئے دیکھتی تھی۔ اب بات تو آپ سب کے سبحان اللہ کہنے کی اب آ رہی ہے۔ قریب میں ایک بزرگ ہیں سیدنا شیخ عبد الرحمن شاہ صاحب قبلہ علوی، امام حسین سرکار کی اولاد میں سے ہیں، سیدنا شیخ احمد الفتاح الفرد بغدادی کے شہزادے، بڑے عظیم بزرگ ہیں، انہوں نے مجھ سے بتایا سبحان اللہ کہو گے؟ جزاک اللہ بولو بھائی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں فاطمہ خالہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا مما یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولے کہ کبوتروں کو کھانا کھلا رہی ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ کبوتر کے سارے کلر تو ایک جیسے ہوتے ہیں؟ کبوتروں کے جو رنگ ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کے کلر میں ڈیفرنٹ کوئی فرق نہیں ہوتا کہ ایک لال ایک پیلا ہے، وہ سب ایک کلر کے ہوتے ہیں، صحیح ہے؟ فاطمہ خالہ بلاتی ادھر آؤ ادھر آؤ، عبد الرحمن شیخ عبد الرحمن ادھر آؤ۔ بولے کہ میں گیا، میں نے کہا مما کیا بات ہے؟ تقریباً 200-250 کبوتر وہاں پر تھے، چپ کرانے بچوں کو، 200-250 کبوتر آنگن میں تھے، توجہ کرنا تو بات لطف دے گی۔ تو مجھ سے فاطمہ خالہ کہتی ہے جانتے ہو اتنے کبوتر یہ کہاں کہاں کے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، دیکھنا کتنے لوگ مچلنے کے لیے تیار ہیں سبحان اللہ۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا تمہیں پتا ہے کہ یہ کبوتر کہاں کہاں کے ہیں؟ یہ کبوتر کہاں کہاں کے ہیں؟ میاں کو پہناتے ماشاء اللہ سبحان اللہ، تمہیں پتا ہے کبوتر کہاں کہاں کے؟ میں نے کہا نا مجھے نہیں معلوم۔ تو فاطمہ خالہ کہتی ادھر کے جو 17 کبوتر ہیں یہ کربلا سے آئے ہیں، 122 کبوتر نجف اشرف سے آئے ہیں، ان میں سے 78 کبوتر یہ کاظمین سے آئے ہیں، ان میں سے 33 کبوتر یہ سامرہ سے آئے ہیں، ان میں سے 18 کبوتر یہ امام اعظم کی بارگاہ سے آئے۔ اے میرے بیٹے سن، تو کیا سمجھتا ہے یہ کبوتر فاطمہ خالہ کی روٹیاں کھانے کے لیے آتے ہیں؟ نا یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار میں حاضری کے لیے آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے، اللہ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے لبیک یا غوث اعظم، اونچی بولیں لبیک یا غوث اعظم، بولے یہ غوث پاک کی مجلس ہے، یہ سیدنا شیخ کی محفل۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ کربلا سامرہ کاظمین آزمین اور یہ نجف اشرف سے یہ کبوتر روٹی کھانے آتے ہیں؟ نا یہ تو سلطان الرجال، سلطان الاولیاء، سلطان الابدال، سلطان الاقطاب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار میں سلامی پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آئے ہائے ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ دربار کتنا عظیم دربار ہوگا، وہ بابو شیخ کیسا ہوگا جہاں سیدنا شیخ آرام کر رہے ہوں گے، اپنے حجرے خاص سے نکلے۔ قرآن شریف میں آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پھر سے ریورس کرتا ہوں میں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پھر سے ریورس کرتا ہوں میں، قرآن آپ سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ جلدی بولو کہ ہم سے کہہ رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم مومن ہو، خوش ہو جاؤ۔
آپ کو اللہ مومن کہتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے. پھر بھی ایک شرط لگائی کہ تم اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرتے رہو. نہیں ڈرو گے تو آزاد ہو جاؤ گے. آوارگی، پھر یہ آوارگی تمہارے اندر سے ایمان کی برف کی سل کو پگھلا دے گی. اور اس کے بعد اللہ ایک اور الٹیمیٹم دے رہا ہے، اگر تم مجھ سے ڈرتے بھی ہو، ایمان والے ہو، تو ایک کام یہ کرنا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہنا. بولو بولو بولو. کیا کہتا ہے؟ کس کے ساتھ رہنا؟ اگر میرا سوال ہے اس دور میں سلفیوں کے ساتھ، آل سعود کے سے میرا سوال ہے، اگر وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو، اس پر تمہیں عمل کرنے کی باری نوبت آئی، تم کس کے ساتھ رہو گے؟ آل سعود کہے گا میری نظر میں تو ایک ہی سچا ہے، جسے ٹرمپ کہتے ہیں، جسے نیتنیاہو کہتے ہیں، ولادیمیر پوتن کہتے ہیں. ان کی نظر میں وہی سچے ہیں. اور کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ اگر سچوں کے ساتھ ہو تو کون ہے سچا، تو ایک گونگا بھی بولے گا اسی سچے کو تو اجمیر کا بادشاہ کہتے ہیں، اسی سچے کو تو محبتوں کا امام وارث پاک کہتے ہیں، اسی سچے کو تو غریب نواز کہتے ہیں، اسی سچے کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. یا یوں کہیں کہ 900 سال سے لے کے اب تک، اب سے لے کے امام مہدی تک جو سچوں کا سردار بنا اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. سچوں کے ساتھ، درویشوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ رہو گے، یہ ڈرنا بھی کام آئے گا اور یہ ایمان بھی سیف رہے گا. ورنہ آزاد ہو جائیں گے ہم، پھر ایمان کی جو بیساکھی ہے وہ گر جائے گی. یہ حضور غوث پاک کی بارگاہ. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. کیا شان تھی حضور غوث اعظم کی. نام فاطمہ خالہ رکھا. حضور غوث پاک کو اس نام سے بڑی محبت تھی. کیوں؟ غوث اعظم کی امی کا نام تھا فاطمہ. ایسی ہی بولو گے اتنی خاموشی سے؟ اتنا مبارک نام، سبحان اللہ. حضور کی لاڈلی بیٹی کا نام فاطمہ، سبحان اللہ. اب اس نام پر آؤں گا تو بہت ٹائم لگے گا. ایک مرتبہ حضور غوث اعظم اپنی بارگاہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک عورت روتی ہوئی آئی، سبحان اللہ. اس نے کہا یا شیخ. کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نہر دجلہ نہر کے قریب بیٹھ کے کپڑے دھل رہی تھی، میری 4 سال کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا اور نہر میں گر گئی اور وہ بہہ گئی. صبح سے شام ہو گئی، سرکار میں روتی رہی، میری بچی نہ ملی. غوث پاک نے جوتیاں پہنی، اپنا عصا لیا، امامہ شریف باندھا اور سیدھے اپنی خانقاہ سے باہر. خانقاہ شریف سے تقریباً 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ نہر ہے جسے نہر دجلہ کہتے ہیں. یہ بالکل بغداد کے بیچوں بیچ میں یہ نہر بہتی ہے. ایک طرف کو آزمین کہتے ہیں، ایک طرف کو کاظمین کہتے ہیں. یہ وہاں کی ہسٹری ہے. تو جیسے حضور غوث پاک گئے، آپ نے اس عورت سے کیا کہا؟ توجہ ہے؟ دیکھیں بھائی صلاح الدین صاحب تشریف لائے، سبحان اللہ. کیا کہا حضور غوث اعظم نے؟ یہ بتا تیری بیٹی کہاں ڈوبی تھی اور کب ڈوبی تھی؟ اس نے کہا صبح ڈوبی تھی، اب تو کئی گھنٹے ہو گئے. حضور غوث اعظم نے کیا کہا؟ جس کا دل کہے وہ مسکرائے. فرمایا تیری بیٹی کا نام کیا تھا؟ اس نے کہا میری بیٹی کا نام تھا فاطمہ. اونچی بولے، میری بیٹی کا نام تھا فاطمہ. حضور غوث اعظم نہر دجلہ کے کنارے پر کھڑے ہو گئے. فرمایا اے دجلہ، نہر سے کہا گنگا جمنا سر ایسے نام، اس کا بھی نام ہے دجلہ. میں نہر دجلہ سن، تجھ کو میری جدہ امی فاطمہ کے نام کا واسطہ، وہ جو چھوٹی سی 4 سال کی فاطمہ تیرے اندر ہے اسے نکال. اتنا کہنا تھا، خدا کی قسم وہ 4 سال کی بچی کئی گھنٹوں پہلے جو ڈوبی ہوئی تھی نہر دجلہ میں، وہ لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہوئے باہر آ گئی. اللہ اللہ اللہ، سبحان. بولو بولو بولو، جواب دو، ہاتھوں اٹھا کے جواب دو. جیتے رہیے، جیتے رہیے ماشاءاللہ. اللہ اس نام کی برکتیں عطا فرمائے. آمین کہہ دو. صوفی سلطان میں فرماتے جب اولاد نہ ہونا تو نام فاطمہ کے وسیلے سے دعا کیا کرو. ہوگی تو اس کا نام فاطمہ طیبہ کے نام سے نام رکھیں گے، اللہ ضرور برکتیں عطا فرمائے گا. بغداد شریف میں غوث پاک سے ایک شخص نے کہا میری کئی بیٹیاں ہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ؟ تو غوث پاک نے فرمایا اس بچیوں سے کہہ دو روزانہ 111 مرتبہ پڑھا کریں یا فاطمہ یا فاطمہ. اس میں اعظم کا فیض موجود ہے. اس نے کہا حضور بڑی پیاری آپ نے تعلیم دی ہے، اچھا یہ بتا دے کہ جو میرے لڑکے ہیں وہ کیا پڑھیں گے؟ اب دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. غوث پاک فرماتے ان سے کہہ دو وہ میرا نام لیا کریں یا شیخ عبد القادر جیلانی. ہائے ہائے ہائے، میرا امام کہتا ہے نا بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم کی بارگاہ مبارکہ میں. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے اگر کسی کو یہ نعمت ملتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اگر کوئی ڈاکٹر بنا ہے تو ایسے ہی بن گیا، ماں کے پیٹ سے نکلا اور کسی شہر میں غائب ہو گیا اور پھر MBBS کی، نیورو سرجن کی، BOMS کی، FMBS کی ڈگری لے کے واپس آ گیا. نہ 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 نہ، پتہ کرو تو پتہ چلے گا اس کی ماں اور اس کے باپ نے بڑی قربانی دی.
سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کی ماں اس کے باپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں، تب جا کے بیٹا ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، اور BMS بنا، FMBS بنا، یہ جج بنا، اور وہ ایڈوکیٹ بنا، چیف جسٹس بنا، مفسر قرآن بنا، محدث قرآن بنا، محدث بنا، اور ایک عظیم الشان وہ عالم قرآن بنا۔ ماں باپ کی قربانیوں سے بیٹوں کو مرتبے ملا کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر یہ آپ کو آ گیا تو اس دور کی ان مشکلات کا حل سمجھ میں آئے گا۔ جو آج مسلمان یہ سوچ کے پریشان ہیں کہ میرے گھر کی لڑکیاں ہندو مذہب کے لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہیں، ہندو مذہب والے یہ سوچ کے پریشان ہیں کہ میرے گھر کی بچیاں مسلمانوں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ دونوں کے پاس اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ صوفی صاحب کہتے ہیں کہ چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان، لڑکیاں آوارہ ہو جائیں، لڑکے آوارہ ہو جائیں، تو ان کے علاج کے لیے کسی ڈاکٹر، کسی دعا تویز، معوذ، بندش کرنے والے، دعا تویز کرنے والوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ پوچھا گیا پھر اس کا علاج کیا ہے؟ کہتے ہیں پتہ کرو دسترخوان پر کہیں سے حرام لقمہ تو نہیں آ گیا۔ ایسے چیختے رہے گا مجھ جیسا کتوں سے بدتر مولوی، اثر کچھ نہ پڑے گا، خدا کی قسم اثر نہ پڑے گا، جب تک ہمارے دسترخوان کے نوالے اچھے نہیں ہوں گے۔ میری بات سمجھ گئے؟ زمین بھی حالانکہ پاک ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، میں اپنا رومال بچھا دیتا اگر اس پہ نقش پائے مصطفیٰ نہ ہوتا تو۔ اگر کوئی زحمت ہو تو بیٹھ جائیں، زمینوں پر بیٹھ جائیں، اور میں دل سے دعا کروں گا ان زمینوں پر بیٹھنے والوں کو اللہ غوث پاک کے آنگن میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ چاہے تو بڑے کوئی بات نہیں، بیٹھ جائیں، یہ زمین زمین نہیں ہے، اب تو اسے آسمان کہا جائے۔ کیا میں نے کہا؟ لڑکے آوارہ ہو جائیں، نشے کی دکانوں پر ہوں، چاہے ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں، لڑکیاں آوارہ ہوں، ہوٹلوں کی زینت ہوں، چاہے ہندوؤں کی ہوں چاہے مسلمانوں کی۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ جن لڑکیوں کو اپنے گھر میں رہنا چاہیے وہ آوارہ کیسے ہو گئی؟ اللہ اکبر۔ آئیے اس کے علاج کی طرف جائیں، اختلافات نہیں، پتا چلے گا کہ ماں باپ، وہ جو انسٹیٹیوٹ ہے، وہ جو کلاس ہے، وہ جو خانقاہ ہے، وہ جو ایک اسکول ہے، اگر وہ کارخانہ وہ صحیح ہوگا تو اس کے اندر سے جو چیزیں نکلیں گی وہ اچھی ہوں گی، یعنی اصل اچھی ہوگی تو پھر نسل اچھی ہوگی۔ سمجھ گیا؟ ورنہ آپ چیختے رہیے اے میرے مولا میرے بچے کو ڈاکٹر بنا دے، وہ دعا کرنے سے نہیں ہوگا، محنت کرنے سے ہوگا، پھر جب محنت ہوتی رہے گی پھر دعا ہوتی رہے گی تو کام بنے گا۔ میں نے کبھی نہیں سنا کہ یہ محاورہ کبھی دیکھا گیا ہو، ایک گھاٹ پر کبھی شیر اور بکری کو پانی پیتے ہوئے دیکھا؟ بولو بھائی، اونچی بولیں، نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھیں گے۔ اگر دیکھنے کی نوبت آئے گی تو پھر دیکھنے کے لائق ہی نہیں بچیں گے، صحیح ہے کہ نہیں؟ شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پر کبھی پانی پیتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، پھر یہ محاورہ کیسے بنا؟ میں بتا دوں، آج سے 13.5 پونے 1400 سال پہلے ایک ایسا دور آیا تھا ملک شام سیریا کے جنگل میں، ایک مرتبہ ایک ہی گھاٹ پر شیر اور بکری پانی پی رہے تھے۔ میں حلف اٹھا کے بول دوں، سیدو شاہ سرکار کی چادر پکڑ کے بول دوں، ایک جنگل میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پی رہے تھے۔ ایک آدمی قریب آیا، بولا ہے واقعی شیر ہے کہ ڈپلیکیٹ ہے، اوریجنل ہے؟ اس نے کہا یار یہ شیر ہے، یہ بکری ہے۔ شیر بکری اکٹھا پانی پی رہے ہیں، کیا شیر اندھا ہے؟ کیا شیر بکری پاگل ہے؟ کیا؟ دونوں کے لیے خطرہ۔ شیر حملہ کرے گا تو اس کا شکاری بھی ہوتا ہے وہیں پہ ہو، بکری کی جان جانے کے امکانات موجود ہیں۔ پھر یہ دونوں ایک ہی گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس وقت کے ایک مسلمان نے کہا اس کی وجہ یہ نہیں کہ شیر اندھا ہے بکری پاگل ہے، بولے پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ایک بادشاہ زمین پر ایسا موجود ہے جس کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے، وہ اتنا اللہ سے ڈرتا ہے کہ شیر بھی اس کا نام سن کے ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنا وہ ڈرتا ہے اللہ سے کہ شیر بھی اس کے نام سے ڈرتا ہے۔ دیکھ جنگل کی بکریاں بھی بے خوف ہیں، یہ دمبے جانور بھی شیر سے ڈرتے نہیں ہیں۔ جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے کہا ذرا سوچوں کہ عمر بن عبدالعزیز کا بایو ڈاٹا کیا ہے۔ لگے ہیں لوگ مار پیٹ کرنے میں، آئیے اس کے علاج کی طرف۔ وعدہ کرو انشاءاللہ اس پر عمل کرو گے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو عمل کرو گے انشاءاللہ؟ جلسے بڑے مہنگے ہیں اور بہت مشکل کام ہے، روزانہ پرمیشن لے نہیں سکتے، روزانہ محلے والوں کو تکلیف دے نہیں سکتے، روزانہ ہم آپ کو بلا نہیں سکتے۔ ہم جیسے کتوں سے بدتر انسان تو ایسے ہی ٹہلتے رہتے ہیں، پوچھ کر میرا پتہ وقت رائے گا نہ کرو، میں تو بنجارا ہوں کیا جانے کدھر جاؤں گا۔ اور ایک بتا دوں، آج میں ہوں کل نہیں رہوں گا۔ بڑے بڑے لوگ اسی گلی کے مشاعرے میں، کہیں بسمل باگل پوری، کہیں ہنر پلاموی، اور کہیں پر حسن نواز سیوانی، کہیں معین جامی، ان جیسے ناموں کے مالکان آج دنیا چھوڑ چکے ہیں۔ کبھی ہم بھی نہ رہیں گے، آپ رہیں، آپ کی نسلیں رہیں، آمین کہہ دیں۔
کیوں؟ شاعر نے کہا تھا زندگی میں بھی مسافر ہوں تیری کشتی کا، تو جہاں مجھ سے کہے گی میں اتر جاؤں گا، لیکن وعدہ کرو انشاءاللہ اس بات کو یاد رکھو گے، ہر دن جلسے جلوس میں مت جایا کرو، اتنا ٹائم آپ کے پاس نہیں، ایک جلسے میں جا کے کچھ باتیں سن کے اس پر عمل کر لو، اپنے گھر میں سوتے رہو گے، ہر دن جلسوں میں رہنے کا ثواب ملتا رہے۔ جلسوں کی بھیڑ بڑھاتے رہو گے، کرسیاں رات بھر لوگ ڈھوتے رہیں گے، جلسے والوں کو خود سننے کا موقع نہ ملے گا، تو میرے بھائی کیا مطلب؟ لیکن ایک جلسے میں آؤ اور 10 سال تک اسی پر عمل کرو۔ میں نے بایو ڈاٹا پڑھا عمر بن عبدالعزیز کا، یار بات کیا ہے، یہ خدا سے اتنا ڈرتے ہیں کہ جنگل کا شیر ڈرتا ہے۔ جب میں ان کی پیچھے کی ہسٹری میں نے پڑھی نا تو مجھے ایک بادشاہ یاد آیا، ایک حضور کا غلام یاد آیا جسے عمر فاروق اعظم کہتے ہیں، کاش سب سبحان اللہ کہتے ہیں، کوئی کمزور نام نہیں ہے۔ ان کے دور میں 1086 شہر فتح ہوئے تھے، دنیا کی 2 سپر پاور حکومت، روم اٹلی جسے کہتے ہیں، فارس مدائن ایران جسے کہتے ہیں، دونوں ملکوں کے دونوں بادشاہوں کی محلوں کی چھتوں پر اسلامی جھنڈا انہی کے دور میں لہرایا تھا۔ 1086 شہر فتح ہوئے تھے، اور تکلیف ہوتی ہے کہ چائنا ہماری زمینوں پہ قبضہ کرتا ہے، ہم تماشے دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے جسے کہا تھا کہ ہم تو چین کے مردوں کو کفن دے نہیں سکتے، آج وہ ہماری زمینوں پر قابض ہے۔ ہم کہاں سے آگے بڑھیں گے؟ ہم تو آپس میں لڑنے میں لگے ہوئے ہیں، ملک کی ترقی کی طرف کسی کا ذہن نہیں جا رہا ہے۔ دعا کرو اللہ اس ملک میں خوب محبت کی بارش فرما دے، آمین کہہ دو۔ لوگ ہم سے لڑنا چاہتے ہیں، صاحبو ہم کیوں لڑیں کسی سے؟ ہمارا اسلام لڑنے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں اگر آپ اسلام کو پڑھنا چاہتے ہو تو غریب نواز کو پڑھو، خواجہ صاحب کو پڑھو، انشاءاللہ بولے اجمیر شریف میں اگر کوئی ہندو لڑکی جوان ہوتی تو اس کی شادی کی فکر اس کے باپ سے زیادہ غریب نواز کو رہا کرتی تھی۔ ہم آپس میں لڑے، ہم تو مذہب دیکھ کر کے علاج کرتے ہیں، مذہب دیکھ کر کے دکانوں کے قریب میں گرنے والی موٹر سائیکل کے مسافر کو اٹھاتے ہیں، مذہب پوچھ کر کے اسے پانی دیتے ہیں، مسلمان ہے کہ نہیں؟ نا 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 نا، ایسی غلطی کبھی مت کرنا انشاءاللہ، وعدہ کرو انشاءاللہ۔ لوگ لگاتے ہیں نعرہ کہ فلاں کی دکان سے سامان نہ خریدو، آپ کا نعرہ یہ ہونا چاہیے کوئی بھی ہندو یا مسلمان ہمیں ہر غریب انسان کی دکان سے سامان خریدنا ہے انشاءاللہ، دل سے بولو انشاءاللہ۔ یہ اسلام ہے، یہ امام حسین نے اسی لیے قربانیاں دی کہ ہر گھر تک پہنچ جائے، حضور نے اپنی گود میں اسی لیے ان کو پالا۔ آئیے بات کرتے ہیں اس سچائی کی طرف جس کا نام عمر فاروق اعظم۔ اللہ کے رسول کے وصال کے تقریباً 4 سال پورے ہو چکے ہیں، مسلمانوں کے پی ایم بنے، چھوٹا موٹا نام نہیں ہے۔ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا عمر کی زبان سے فرشتے بولا کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا عمر جس گلی سے گزرتا ہے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ ان کی بیٹی حفصہ حضور کی بیوی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی 30 آیتیں تقریباً اللہ نے ان کی سوچ کے مطابق نازل فرمائی ہیں، حضور کے پہلو میں لیٹے ہوئے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ، حضور نے جملہ کہا تھا، چپکے سے کہوں تاکہ سب نے سبحان اللہ کہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں جب نیکوں کی بات کرنا تو میرے عمر کی بات ضرور کرنا۔ 100 گاڑیوں سے فارم بھرے جاتے ہیں، معافی چاہتا ہوں، کاش کوئی پولیس ڈپارٹ کا ذمہ دار آدمی میری بات کو سن لے۔ 200 گاڑیوں سے سنسد جی فارم بھرنے جاتے ہیں، 50 گاڑیوں سے چیئرمین فارم بھرنے جاتا ہے۔ ہم یہاں پر الیکشن لڑیں گے، اتنی گاڑیوں میں جو تیل جلتا ہے وہ ہندوستان کا تیل نہیں، خون ہے، خون، اسے سنبھالیں۔ عمر فاروق اعظم کے دور میں معلوم کیا تھا؟ راتوں کو اکیلے اپنا چہرہ چھپا کر کے، عمر فاروق اعظم چہرہ چھپا کر، لاٹھی لے کر کے، سر پہ پگڑی باندھ کے، چہرہ چھپا کے اکیلے مدینے شریف کی گلیوں میں ٹہلتے تھے۔ اگر کوئی بوڑھے انسان کے رونے کی آواز آتی تو آپ اس کے علاج کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اگر کوئی عورت ڈیلیوری پوزیشن میں ہوتی تو عمر فاروق اعظم گھر جاتے، اپنی بیوی کو لے کے آتے، اس عورت کے زچہ اور بچہ کی خیریت پوچھتے تھے۔ اگر کوئی بچہ راتوں کو اٹھ کے روتا تو عمر فاروق اعظم اس بچے کی خیریت، بھوکے ہوتے تو اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکا کر کے عمر فاروق اعظم رات میں کھانا کھلاتے تھے۔ ایسے ہوتے ہیں حضور کے غلام، چاہے اسلامی کنٹری ہو اور چاہے آج غیر اسلامی کنٹری ہو، یتیموں کا کوئی پرسان حال نہیں، اسلامی سسٹم سے دور ہو گئے ہم۔ آئیے صاحب بات انہی دور میں عمر فاروق اعظم ہے، ایسی ہی راتوں کو نکل رہے تھے اپنا چہرہ چھپائے ہوئے، ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، میری بہنوں سننا، ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، ایک لڑکی سے اس کی ماں کہہ رہی تھی اے میری بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ کوئی ایک آدمی بولے کیا کہا؟ دودھ میں پانی ملا دے۔ تو لڑکی نے کیا کہا؟ نا 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 نا، دودھ میں پانی ملانے کے لیے عمر فاروق اعظم نے منع فرمایا۔
تو ماں نے کیا کہا، ارے ملا دے، کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ وہ کہاں تھے؟ دروازے پر کھڑے تھے، اسی دروازے پر کھڑے عمر فاروق اعظم۔ عورت نے پہلے کیا کہا، اے میری بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، تو لڑکی نے کیا کہا، نا دودھ میں پانی ملانے کے لیے عمر فاروق اعظم نے منع کیا ہے۔ تو عورت نے کہا، ارے ملا دے، کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ جس کا دل کہے وہ سبحان اللہ بولے گا۔ لڑکی نے کہا، عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، عمر فاروق اعظم کی پیشانی پر بل آ گئے، نشان لگایا، گھر واپس چلے گئے۔ صبح کو اپنے گھر کی وہ چٹائیوں والا دربار سجایا، اپنے 4 بیٹے تھے ان کو بلا، بیٹھ جاؤ، چاروں بیٹے بیٹھ گئے۔ پولیس کو بھیج کر کے نشان لگے ہوئے گھر میں جتنے لوگ تھے انہیں بلا لیا۔ وہ ماں بیٹی تھی، آ گئی وہ ماں بیٹی ہے، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ لڑکی تھی، اس کی ماں تھی، بیٹھ گئے۔ بولے سچ بولنا، اے عورت، اے بیٹی سن، سچ بولنا۔ ٹھیک ہے حضور، بات کیا ہے؟ عمر فاروق اعظم نے کہا، رات میں یہ کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا دو؟ رات میں یہ کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا دو؟ ڈر گئی، بولے اوفو، اس کا مطلب ہے ان کو خبر ہو گئی۔ بولے حضور یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، میں نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا دو۔ پھر عمر فاروق اعظم نے کہا، یہ کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملانے کے لیے؟ عمر فاروق اعظم نے منع کیا۔ لڑکی نے کہا کہ حضور یہ بات میں نے کہی۔ اچھا پھر یہ کس نے کہا تھا، ارے ملا دے، کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ عورت نے کہا یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ اچھا یہ کس نے کہا تھا، ارے ملا، کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ آپ نے، بولے ہاں۔ بولے پھر یہ کس نے کہا، عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ لڑکی نے کہا حضور یہ بات میں نے کہی تھی۔ عمر فاروق اعظم کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے لگے، اپنے 4 بیٹوں سے مخاطب ہوئے، فرمایا اے میرے بیٹو، اسلامی سسٹم کے مطابق اپنی اپنی شادیاں کرنا، لیکن تم 4 سے گزارش ہے تم میں سے کوئی ایک بیٹا میری مرضی کے مطابق اپنی شادی کر لے۔ تو ایک بیٹے نے کہا کیوں؟ آپ کی مرضی کیا ہے؟ آپ کہاں کسی ایک بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں؟ عمر فاروق اعظم نے کہا اس لڑکی کو میں اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں، اس لڑکی کو میں اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ اتنا سننا تھا، بیٹے نے کھڑے ہو کے بولے اس کے اندر خوبی کیا ہے، کوالٹی کیا ہے، کیا دیکھ لیا آپ نے اس کے اندر؟ بولے دیکھنے کی بنیاد پر نہیں، سننے کی بنیاد پر یہ رشتہ ہوگا۔ بولے کیا خوبی ہے؟ عمر فاروق اعظم کھڑے ہو کے روئے اور رو کے بولے اے میرے بیٹے سن، یہ لڑکی اتنا اللہ سے ڈرتی ہے، اتنا اللہ سے ڈرتی ہے، جس گھر میں جائے گی، جس شوہر کی بیوی بنے گی، بعد میں اس کی جو نسلیں ہوں گی، میرا دل کہتا ہے وہ اللہ کا ولی بن کے پیدا ہوگی، اللہ کا ولی بن کے پیدا ہوں گے۔ آج جب مسیح سے رسیدیں غائب ہو جائیں، مسیح سے مائک ہارن غائب ہو جائیں، گھڑی غائب ہو جائے، استنجا خانے کے لوٹے زنجیروں میں بندھے ہیں، اسلام ترقی پائے گا؟ کبھی سنا آپ نے کسی مسجد سے قرآن غائب ہوا ہے، پنسورہ غائب ہوا ہے، مصلی غائب ہوا ہے؟ مجھے بتائیں آپ۔ نا 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 نا، استنجا خانے کے لوٹے کو خوف ہے کہیں کوئی مجھے بیچ کے پن پٹی نہ کھا ڈالے۔ اگر اس قسم کے معاشرے میں ہم سانس لینے لگے ہیں تو اسلام کبھی آگے نہ بڑھے گا۔ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ترس جائیں گی اچھے اور سچے اسلام کے لیے۔ ہم انہیں کون سا اسلام دیں گے؟ وعدہ کرو انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو حلال کھلائیں گے، یہ آپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ معلوم ہے، بولے اس لڑکی کی شادی جس لڑکے سے ہوگی، وہ دونوں میاں بیوی کو اجسام کو اللہ اتصال کا شرف بخشے گا، تو ان کی جو نسلیں پیدا ہوں گی اللہ کا ولی بن کے پیدا ہوں گے، ان کے دل میں بھی اللہ کا ڈر پایا جائے گا، وہ حرام کی دکانوں سے مال لے کے نہیں بھاگیں گے، کسی کی پاکٹ کاٹ کر کے پیسے نہیں کمائیں گے، وہ سیب بیچنے والے کی دکان سے ٹھیلے سے سیب اٹھا کے جیب میں نہیں رکھ لیں گے۔ نمک پارا کتنے کا ہے ابھی بتایا نہیں، 2-4 کھا لیے۔ مونگ پھلی کتنے کی ہے بتایا نہیں، 2-3 پھوڑ کے کھا لیے، بولے چھوٹی ہے کچی ہے آگے نکل گئے۔ نا 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 نا، اسلامی سسٹم کے خلاف ہے۔ عمر فاروق اعظم کے ایک بیٹے نے کہا ابو اگر یہ لڑکی اس حوالے سے پسند ہے تو میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یعنی چٹ منگنی پڑ گیا۔ اسی محفل میں آپ نے اس لڑکی کا رشتہ اپنے بیٹے سے کر دیا۔ اب اگر جو کم سنتے ہیں وہ بھی سبحان اللہ بولیں گے۔ اسی مبارک نیت خالص کی بنیاد پر جو رشتہ ہوا ہے، اسی رشتے کی دین ہے، انہی کی آنے والی تیسری نسل کو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں، جس کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے۔ سمجھ گئے؟ جیتے رہیے ماشاءاللہ۔ کیا مطلب؟ اصل اچھی ہو جائے تو پھر نسلیں اچھی ہو جاتی ہیں، ورنہ ایسے تو بڑے بڑے اسٹیٹس لوگوں کے پاس ارب پتی لوگ ہیں لیکن دل ایمان سے خالی ہے، ملبوس خوشنما ہیں مگر کھوکھلے ہیں، جس میں چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان سے۔
الحضور غوث پاک کا ذکر ہوتا ہے، کہاں نہیں ہوتا؟ کہاں نہیں ہوتا؟ صوفیہ کہتے ہیں زمین سے زیادہ آسمان پر غوث پاک کا تذکرہ ہوتا ہے شیخ کے، اور پھر جو چیز شیخ سے منسوب ہو جائے اس کی برکتیں کتنی ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ذرا پیار سے کہہ دو لبیک یا غوث اعظم۔ میں نے پڑھا، میں نے کہا غوث پاک کے اولیاء کے سردار، اقطاب کے سردار، اوتاد کے سردار، ابرار کے سردار، سالک کے سردار، مرزوب کے سردار، اغواث کے، اقطاب کے سردار، بیس کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ باپ کا نام تھا شیخ موسیٰ جنگی دوست، بھری جوانی میں جیلان میں ایک نہر کے قریب سے گزر رہے تھے اور اس میں سے ایک بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا۔ پتہ ہے؟ سب کو معلوم ہوگا، ہاں تقریروں میں سنا ہوگا، بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا، پھر ڈر گئے کہ یہ سیب کھا لیا ہے، پوچھا نہیں ہے، اور ہم ہمیشہ بغیر پوچھے ہی کھاتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو نسلیں کہاں سے اللہ کا ولی بن کے پیدا ہوں گے، اولادیں کہاں کی پاک باز ہوں گی، پھر لڑکیوں کے اندر آوارگی ہوں گی، وہ کالج کے نام پر ہوٹلوں کو آباد کریں گی، خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے ساتھ راتیں گزاریں گی، شراب پینے والوں کے ساتھ اپنے جسم کا سودا کریں گی۔ آپ بچا نہیں سکتے اس معاشرے کو، نہ تقریر سے کچھ ہوگا، نہ تحریر سے کچھ ہوگا، اور نہ تبلیغ سے کچھ ہوگا، اگر ہوگا تو حلال دسترخوان سے ہوگا۔ دسترخوان پر غور کرو، یہ رشوت اور دلالی کے پیسوں سے نسلیں اچھی نہیں ہوں گی۔ وعدہ کرو انشاءاللہ ہمیشہ حلال کھائیں گے۔ حضور غوث پاک کے ابو ہیں شیخ موسیٰ جنگی دوست، امام حسن کے بیٹے، ایک سیب کھایا تو ڈر گئے، پوری فیکٹری سے مال غائب ہو جا رہا ہے، خوف نہیں پیدا، اللہ کا ڈر نہیں پیدا۔ اللہ اکبر، شیخ موسیٰ جنگی دوست کہتے میں رونے لگا، میں نے کہا میرے مولا مجھ سے خطا ہو گئی، میں نے ایک سیب نہر سے بہتا ہوا کھا لیا۔ اب گئے آگے جہاں باغ تھی تو باغ کے مالک کا نام تھا شیخ عبداللہ سومعی، ان سے سلام کیا، فرمایا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بغیر پوچھے میں نے ایک سیب کھا لیا۔ تو آپ نے فرمایا دیکھا تو دل آپ کا تڑپ گیا، زمین پر ایسے بھی سچے لوگ، ایک سیب کھایا تو میرے پاس آ گئے۔ اب دل میں کیفیت پیدا ہو گئی، معلوم کیا کہا؟ بولے کیا چاہتے ہو؟ بولے مجھے معاف کر دیں ورنہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو غوث پاک کے ابو سے شیخ عبداللہ سومعی باغ کے مالک نے کہا نہیں معاف کروں گا۔ کیا بولے؟ جرم کیا تھا؟ بہتا ہوا، ایک سیب بہتا ہوا۔ بولے نہیں معاف کروں گا۔ بولے معاف کر دو۔ بولے نہیں معاف کروں گا۔ بولے معاف کر دو۔ بولے نہیں معاف کروں گا۔ بولے پھر کیسے معاف کرو گے؟ کہا تمہیں پنالٹی دینی پڑے گی، ایک سیب کے بدلے میں 2 کلو سیب لے لو، 2 کلو کی جگہ 20 کلو سیب لے لو، پیسے لے لو، 1000 تو 1000 لے لو۔ پنالٹی کتنی لگائی معلوم ہے؟ 12 سال تک آپ کو میرے سیب کی باغ کے ہر پیڑ کو سینچنا ہوگا۔ ایک آدمی جلدی بولے جرم بڑا ہے کہ سزا بڑی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسی شہر کا ڈاکٹر فرمان فتح پوری ہے، اسی شہر کا روحانیت سے بھرا ہوا شہر ہے، 1000 اختلافات کے باوجود اس شہر میں آج بھی محبتیں موجود ہیں دوستو، لوگوں کے چہرے مسکرا رہے ہیں، کیوں؟ یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن پھر محبت کی بارش ہوگی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے۔ جلدی بتائیں، ایک سے بہتا ہوا کھایا تھا، 12 سال کی پنالٹی لگی، جرم بڑا ہے کہ سزا بڑی ہے؟ جلدی جلدی بولے بھائی، سزا بڑی ہے۔ میں نے پوچھا صوفی سلطان میاں صاحب کی وجہ سے، حضور غوث پاک کے ابو نے ایک بہتا ہوا سیب کھا لیا، اگر وہ سیب غوث پاک کے ابو نہ کھاتے تو سیب سڑ جاتا، غوث پاک کے ابو نہ کھاتے تو سیب سڑ جاتا، چرا کے بھاگے نہیں، توڑ کے بھاگے نہیں، ٹھیلے سے اٹھایا نہیں، وہ بہتا ہوا جا رہا تھا، اسے کھا لیا۔ تب اتنی بڑی پنالٹی، 12 سال تک باغ میں سینچائی کرو پیڑ پودوں کو، تب معاف کروں گا۔ دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے، کوئی منع کرے گا تب بھی بولو گے انشاءاللہ۔ صوفی صاحب نے کہا اس لیے 12 سال سینچائی کرنے پر وہ ایگری ہو گئے۔ غوث پاک کے ابو جانتے تھے اگر میں نے کھانے پینے میں اس قدر احتیاط نہ کیا تو میرے گھر میں اولیاء کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوا؟ سمجھ گئے صاحبو؟ یہ تیاریاں پہلے سے چل رہی ہیں، تب جا کر کوئی اللہ کا ولی، ولیوں کا سردار، ولی نہیں ولی گھر بن کے پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معلوم ہے پھر انہی کے بیٹی سے غوث پاک کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست کی شادی ہوئی، انہی کا نام تھا فاطمہ۔ سبحان اللہ۔ 25 30 35 40 45 50 55 59 سال ہو گئی، اولاد نہیں ہوئی، کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب 60 سال عمر ہوئی غوث پاک کی امی کی، تب پہلی بہار بن کے شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئی۔ ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ آپ نے 18 سال جیلان میں گزارے۔ میں نے غوث پاک کے ابو کی مزار شریف پر بھی فاتحہ پڑھی، آپ کی امی جان کے روضے شریفہ کو بھی دیکھا ہے۔ چلیں گے انشاءاللہ؟ ہاں تو اٹھا کے بولو، جلدی بولو بھائی انشاءاللہ۔
چلیں گے سچ بولتے رہیں گے، حلال کھاتے رہیں گے، ایفل ٹاور برج خلیفہ دیکھیں کہ نہ دیکھیں، غوث پاک کا دربار ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ حضور غوث پاک سرکار نے 18 سال کی عمر میں اپنی ماں کو کہا، اے میری ماں، میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے شہر سے باہر جانا چاہتا ہوں۔ یہ ایران میں ہے جیلان، اور بہت دور کا سفر ہے، میں بہت گیا ہوں ایران ماشاءاللہ، پھر بھی سفر تھا میرا، ابھی 10 دن پہلے میں نے منع کر دیا، اور میں نے کہا غوث پاک کی بارگاہ، امام علی رضا کی بارگاہ مجھے بڑا سکون ملتا ہے، مختومہ معصومہ فاطمہ امام موسیٰ کاظم کی بہن، بڑا سکون ملتا ہے، بڑے بڑے مشائخ سرکار بایزید بستامی۔ ارے بھائی تو بھائی ہمارے دیکھیے، مجھ سے شاد بھائی نے ملوایا تھا، غوث پاک سے کیسی محبت کرتے ہیں، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے دیکھا تو مجھے ایک بات یاد آئی، نصر الدین بھائی میاں، وہ ہمارے کچھ دوست ہیں، سنجے سنگھ ہیں ادھر کے ہزاری باغ کے، کل وہیں جانا ہے، تو وہ بغداد شریف کئی مرتبے گئے، ان کے بیٹے وہ بھی گئے، تو میں نے ایک دن کہا سنجے بھائی سے غوث پاک کی بارگاہ، میں نے کہا سنجے بھائی یہ تو ریئل ہے کہ آپ بھی غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، میں بھی دعویٰ کرتا ہوں، میں خیر میرا دعویٰ تو یوں ہی ہے، اور آپ ہندو مذہب سے ہو، میں مسلمان ہوں، غوث پاک کی بارگاہ میں آپ آئے ہیں تو کیسا لگا؟ بے تکلف تھے تو ہنسنے لگے، گورنمنٹ کی بڑی سروس پائی، ریٹائرڈ ہوئے، تو بولے آصف بھائی، میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے جب میں نے غوث پاک کے روزے کو دیکھا تو جالی شریف پکڑ کے میں نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ تو جانتے ہو کہ میں ہندو مذہب کا ہوں اور ہندوستان سے آیا، بہت دور سے آیا ہوں، دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ میں نے کہا آپ تو جانتے ہیں کہ میں ہندو مذہب کا ہوں اور میں بہت دور سے آیا ہوں، آج مجھے یہ نہیں پتا کہ میں کیوں پیدا ہوا تھا، دیکھنا کون کون بولتا ہے سبحان اللہ، بولے کہ مجھے یہ نہیں معلوم یا شیخ عبد القادر میں کیوں پیدا ہوا تھا، لیکن جیسے میں نے آپ کی مزار شریفہ دیکھی میرے اندر سے آواز آئی بس آپ ہی کو دیکھنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ میرا امام کہتا ہے کہ ستم کوری وہابی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث، اللہ اللہ اللہ، یہ شیخ کی شان مبارکہ ہے سبحان اللہ۔ تو آج بھی معلوم ہے، آج بھی ہر 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد جو حاجی صاحب جاتے ہیں، زمزم دور کے مالک ہیں، جب بھی جاتے ہیں نا بغداد شریف تو وہاں کے خادموں کے لیے ایک اچھی خاصی رقم وہ ہر 2 مہینے 3 مہینے میں بھیجتے رہتے ہیں سبحان اللہ۔ کسی نے پوچھا کہ اتنے پیسے یہاں کیوں بھیجتے ہو؟ بولے جتنا بھیجتا ہوں اس سے زیادہ غوث پاک وہاں سے عطا کرتے ہیں۔ آئے آئے ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ کی شان کریمہ کیا رہی، آپ 18 سال تک جیلان میں رہے، بڑا پیارا ملک ہے، ٹھنڈا ملک ہے، برف باری ہر وقت ہوتی رہتی ہے، آپ خود چل کے دیکھو گے وہاں خوبصورت وادیاں ہیں، روحانیت کی زمین ہے۔ 18 سال کے بعد اپنی ماں سے کیا کہا، امی میں بغداد شریف جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹے کیا کرنے؟ کہا کہ اپنے دادا کے دین کو پھیلانے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، ترویج و اشاعت کے لیے، اس کے پرچار و پرسار کے لیے۔ آپ کی ماں رونے لگی، آپ کی ماں نے کہا بیٹے عبدالقادر جا، تو میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوا، تو اپنے دادا کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوا۔ اللہ اکبر، اتنا کہا اور حضور غوث پاک فرماتے میں اپنی ماں سے لپٹ گیا۔ میری ماں نے ایک بات کہی تھی، معافی چاہتا ہوں، ماں نے کہا تھا اے میرے بیٹے یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد بجسم تو مجھ سے مل نہیں پائے گا، ہماری اور تیری ملاقات اب آخرت میں ہوگی، جا میرے بیٹے 78 سال کی میری عمر ہو گئی، اے میرے عبدالقادر تو 60 سال کی عمر میں پیدا ہوا تھا، آج بھری جوانی میں تو مجھ سے الگ ہو رہا ہے۔ شاعر نے کہا تھا رونے میں یہ خطرہ ہے تالاب ندی ہو جاتے ہیں، ہنسنا بھی آسان نہیں ہے لب زخمی ہو جاتے ہیں، اسٹیشن سے واپس آ کے بوڑھی ماں یہ سوچ رہی ہے پتے دیہاتی رہتے ہیں پھل شہری ہو جاتے ہیں۔ فرماتے میری ماں رونے لگی اور میں اپنی ماں سے لپٹ کے رونے لگا۔ میری ماں نے مجھ سے ایک بات کہی تھی، ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں بیٹا انگریزی میں ٹاپ کر لے، سائیکل کی ریسلنگ میں ٹاپ کر لے، پیدل چلنے میں ٹاپ کر لے، جغرافیہ میں ٹاپ کر لے، میتھ میں ٹاپ کر لے۔ صوفی صاحب کہتے ہیں کبھی اپنے بچوں سے کہا کرو اے میرے بچے سچ بولنے میں بھی ٹاپ کر لے، جھوٹ نہ بولنا اے میرے بچے، اس میں ٹاپ کر لے سچ بولنے میں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میری ماں پردے میں دروازے پر کھڑی تھی، میں مڑ مڑ کے اپنی ماں کو دیکھتا رہا۔ آج میری دعا، میری ماں کی دعا ہے کہ میں آج بغداد شریف میں ہوں، ولایت کی تمام تر سلطانیاں میرے در سے بڑھتی ہیں۔ صاحبوں ماں ماں ہوتی ہے، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں جن کی ماں زندہ ہے، اٹھائے اور بولے اے اللہ تیرا شکر ہے، اونچی بولے، سب لوگ بولے، فخر سے بولے اے اللہ تیرا شکر ہے
اے اللہ تیرا شکر ہے، ماں بڑی عظیم نے، ہم آپ کی ماں کو ماں کہہ لیں تو ہم بھی اپنا ہاتھ اٹھا لیں، ورنہ میرا ہاتھ تو گر گیا۔ میری ماں کا انتقال ہوا۔ میری ماں امام حسین سرکار سے اور غوث پاک سے بڑی محبت کرتی تھی۔ میری ماں کا انتقال عاشورے کے دن 10 محرم شریف کو صبح 6 بجے ہوا تھا۔ معلوم امام حسین سے محبت کی نشانی دے کر آج بھی میں رات کے 2 بجے 3 بجے جب جاتا ہوں گھر تو اپنی ماں کی قبر پہ پہلے جاتا ہوں، میں اس کے ہاں سلامی کرتا ہوں، ٹوپی اس کے قدموں میں رکھتا ہوں، پھر واپس آتا ہوں۔ لیکن اس زمین پر معافی چاہتا ہوں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی ماں کو گالیاں دیتے ہیں۔ میرے دوست ہیں مستقیم چشتی بھائی، سرکار سیدو شاہ کے مشاعرے میں آتے تھے، مجھ سے پرسوں نرسوں کہنے لگے اپنے گھر میں، بولے آصف بھائی میرے محلے میں وہ یادو یا جے سوال تھے، بولے انہوں نے اپنی ماں کو بیلٹ سے بہت مارا تھا۔ میں نے کہا میں ہوتا تو اس کی گردن مار دیتا، چاہے مجھے پھانسی ہو جاتی۔ وہ ظالم آدمی کیسے اپنی ماں کو مارتا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ اس نے کہا کہ اپنی ماں کو بیلٹ سے مارتا تھا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ ایک میرے دوست ہے، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کبھی سنتے ہیں، وہ سنا بھی ہے انہوں نے۔ میں نے ان کے پاس جا کے کہا امی کدھر ہے؟ وہ 90 سال کی تھی، بڑی کمزور تھی۔ میں نے کہا امی کدھر ہے؟ بولے آصف بھائی امی کا انتقال ہو گیا، رونے لگے۔ میں نے کہا کب انتقال ہوا؟ بولے آصف بھائی میں کیا بتاؤں، میرے بڑے والے بھائی امی سے بات نہیں کرتے تھے، سگا بھائی ماں سے بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا پھر؟ تو بولے بس امی کو تکلیف بہت تھی، امی کہلا بھیجتی تھی کہ میرا بیٹے میرا قصور کیا ہے، کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دے، لیکن مجھ سے باتیں کیا کر، مجھ سے پیار کیا کر، میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں۔ لیکن میرا بڑا بھائی ماں سے محبت نہیں کرتا تھا۔ رمضان کے دن آئے تو ماں افطاری سے پہلے روز کہتی تھی میرا بیٹا کبھی میرے ساتھ بیٹھ کے افطاری کرے گا، کبھی آئے گا میرے پاس، لیکن آتا نہیں تھا۔ عید کا دن آیا تو ماں نے کہا عیدگاہ میں بھی جاؤں گی، یہ ماں ہوتی۔ اس نے کہا کہ میں بھی عیدگاہ جاؤں گی۔ میں نے کہا تو کہاں جائے گی میری ماں؟ بولے جاؤں گی۔ میں نے کہا کیا کرنے تو جائے گی، عورتیں تھوڑی جاتی عیدگاہ؟ تو میری ماں نے 90 سال کی عمر تھی، کہا کہ لوگ عیدگاہ جاتے ہیں مسجد عید لوگوں سے ملنے کے لیے، مصافہ اور مونقہ نماز عید پر ادا کرنے، میں جاؤں گی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، اپنے بڑے بیٹے کو۔ اس نیت کے ساتھ میری ماں مسجد چلی گئی، دروازے پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا پھر؟ بولے میرا بڑا بھائی آیا کپڑے پہن کے، اچھے کپڑے، اندر آ گیا مسجد کے، اور جب مسجد میں نماز ختم ہوئی تو لوگوں سے گلے مل رہا تھا، سب کو عید کی مبارکبادیاں پیش کر رہا تھا۔ ماں نے باہر سے دیکھا تو کہا میرا دل دھک دھک کرنے لگا، خوشی ہوئی، آئے گا میرا بیٹا، آج میرے قریب سے گزرے گا تو ضرور اس کا دل پگھل جائے گا، مجھ سے بھی وہ کہے گا امی میرے قریب گزرے گا تو پھر یہ دونوں ہاتھ میرے اٹھے ہوئے ہیں، میرا پھٹا ہوا دوپٹہ جو ہے نا اس کے لیے اٹھا ہوا ہے، میرا بیٹا مجھے سینے سے لگا لے گا۔ بچپن میں میرے سینے پر یہ سوتا تھا، آج میرا بیٹا میرے سینے پر آ جائے، میں اپنے بیٹے سے پیار کروں گی۔ کیوں؟ عید کا دن تو لوگ دشمن کو بھی گلے لگا لیتے ہیں۔ شاعر نے کہا تھا عید کا دن ہے گلے آج تو مل لے ظالم، رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے۔ میں نے کہا پھر؟ بولے آصف بھائی میرا بھائی سب سے گلے مل کے مسجد سے باہر آیا، امی سامنے بیٹھی تھی، وہ لاٹھی اس کی بغل میں رکھی تھی، ٹوٹی ہوئی چپلیں تھی، پھٹا ہوا دوپٹہ تھا، ایسے اٹھا کے ہاتھ دیکھ رہی تھی مسجد کے دروازے سے کہ میرا بیٹا اب نکلے گا اب نکلے گا۔ اور جیسے بڑا بھائی باہر نکلا ماں کو اس نے دیکھا تو زور سے گھور کر کے دیکھا، اور چیختے ہوئے انہوں نے اپنا پیر پٹک کے زمین پر ماں کو جھڑک کر کے اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ بولے آصف بھائی میری ماں زمین پر گر پڑی، میں نے اپنی ماں کو اٹھایا، میری ماں رونے لگی۔ بولے بیٹے آج کے دن تو لوگ دشمن سے ملا کرتے، پڑوسیوں کو بھی گلے لگا لیتے، دشمنوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلاتے ہیں، میرا بیٹا عید کے دن بھی مجھ سے بات نہیں کیا۔ بولے آصف بھائی بڑی مشکلوں سے میں اپنے ماں کو اٹھا کر کے گھر لے کے آیا، آنگن میں بیٹھ گئی، میں سمجھاتا رہا ماں کو، لیکن ماں میری روتی رہی۔ بولے نہ میرے بیٹے، اسے کیا پتا کہ میں نے کتنی مشقتوں سے اسے پالا ہے، اسے کیا پتا لوگ اپنی بیٹوں کو دودھ پلا کے پالتے ہیں، میں اپنے بیٹے کو میں نے خون پلا کے پالا ہے۔ بھیگے ہوئے بستر پر میں سو جاتی تھی، اپنے سینے پر اپنے بچے کو سلاتی تھی، آج میرا بچہ میری اس قربانی کو بھول گیا۔ بولے آصف بھائی بس عید کا دن ابھی کچھ ہی دیر ہوئے مسجد سے نمازیوں کو اترتے ہوئے، میری ماں کا داہنا ہاتھ اپنے سینے پر اس کے سینے پر تھا، اور دھڑکن اس کی ایسی بڑھی کہ میری ماں کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور پھر میری ماں کا عید کے دن میری گود میں انتقال ہو گیا۔ خوشی کے دن میری ماں کا جنازہ اٹھا تھا، تکلیف کی وجہ صرف یہ تھی کہ میرا بھائی میری ماں سے بات نہیں کیا تھا۔ شاعر نے کہا تھا اے زیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر،
دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا۔ ابھی ہمیں احساس نہیں ہے کہ پھٹے ہوئے بستر پر جو پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر کے جو 30 کلو ویٹ لے کر کے جو میری بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی عظمت کتنی بلند ہے۔ جب یہ اپنی قبر میں چلی جائے گی تب احساس ہوگا۔ تابش نے کہا تھا کہ میری ماں خواب میں آ کر میری حالت پہ روتی ہے کہ زیر خاک بھی اس کی پریشانی میں ہی جانتا۔ صاحبو، اگر ماں زندہ ہے تو اسے ناراض نہ کرنا، وعدہ کرو انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں اس مبارک مسجد نبوی شریف کے تیسرے صف کے قریب میں جو دروازہ تھا باب عائشہ، یہاں پہ کھڑی ہو کے میری ماں کہتی، بیٹے محمد ادھر آؤ۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نیت توڑ کر کے اپنی ماں سے لپٹ جاتا، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اپنی ماں کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، اپنی ماں سے ہم پیار نہیں کرتے۔ سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جب تک میری ماں زندہ تھی میرا کوئی کام رکا نہیں۔ محبوب الہی فرماتے ہیں جب تک میری ماں زندہ تھی میرا کوئی کام رکا نہیں، یہاں تک کہ ماں کے انتقال کے بعد بھی میرا کوئی کام رکا نہیں۔ کسی نے پوچھا ماں کے انتقال کے بعد کیا کرتے تھے؟ تو محبوب الہی دہلی کا بادشاہ کہتا ہے، میں اپنی ماں کی قبر پہ جاتا تھا اور اوپر بیٹھ کے میں دعا کرتا تھا، نیچے میری ماں آمین کہتی تھی، میرا کام۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ حضور غوث اعظم فرماتے میری ماں رونے لگی۔ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ گھر سے باہر نکلیں گے تو اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے نکلیں گے۔ کتنے لوگ ہیں؟ وعدہ کرو، ادب کرو گے انشاءاللہ، ماں کا ادب کرو گے، ہاں وعدہ کرو انشاءاللہ ماں کا ہاتھ چوم کے نکلو گے، کام ہونے سے پہلے ہو جائے گا۔ میرے استاذ اقبال دانش الہ آبادی کہتے تھے، ساتھ لیتا جا سفر میں کام آئے گا تیرے، ماں کا ایک لفظ دعا مشکل کشا ہو جائے گا۔ جتنے شعراء ہیں میں سر خم کرتا ہوں، ان کے قدموں کا بوسہ دیتا ہوں اور شاد بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قطعاً یہ مجھ سے چھوٹے نہیں، حضور کی نعت پڑھتے ہیں، بڑا مخلص دل پایا، شفاف دل پایا۔ اگر اتنا پیارا دل نہ ہوتا تو اتنا ہندوستان میں مشہور بھی نہ ہوتا میرا بھائی، اور ایسے بڑوں کو اپنی بارگاہ میں اپنے شہر میں یہ بلانے میں کامیاب بھی نہ ہوتے۔ اللہ میرے بھائیوں کو، میرے دوست کو سلامت رکھے، آمین کہہ دو۔ تو ماں کا ادب کرو گے انشاءاللہ، ادب ماں کا کرو گے تو پھر حضور کا عشق دلوں میں مل جائے گا، پھر بات آگے بڑھے گی، پرموشن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ غوث پاک کی باتیں تو میں کئی گھنٹے کرتا ہوں۔ میں ایک بات بتاؤں، میں کنڈا میرا گھر ہے، ایک صاحب ہے چائے بیچتے ہیں، بڑے غریب آدمی ہیں، ان کے باپ کا نام تھا صدیق، صادق یا صدیق نام تھا۔ معلوم ہے وہ چائے بیچتے تھے، سبحان اللہ، دیکھنا ہوگا سید صاحب، دیکھنا معلوم ہے ان کی عادت کیا تھی۔ اس وقت وہ 30-35 سال پہلے نینی میں ایک پھول محمد بیڑی نکلی تھی، نینی میں، یاد ہوگا، پھول محمد اس کا نام تھا۔ ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، یہ بیڑی والا اپنا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کیوں رکھا؟ اللہ، بڑی تکلیف ان کو ہوتی تھی۔ اور معلوم ہے چائے کی دکان پر اپنے بچوں کو، نوکروں کو بٹھا دیتے تھے، بڑی سے پولیتھین لیتے تھے، جھلی پلاسٹک کی، اور لے کر کے دن بھر کنڈا ٹاؤن ایریا ہے، پرتاپ گڑھ ضلع کی بڑی تحصیل ہے، دن بھر گلی کوچوں میں ٹہل ٹہل کے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھاتے تھے جس پر محمد لکھا ہوتا تھا۔ پھر سے بولے کوئی، ادب سے آدمی کتنا آگے بڑھتا، دن بھر وہ کاغذ کے ٹکڑے اٹھاتے رہتے تھے، دن بھر اٹھاتے تھے، اور جب وہ پولیتھین بھر جاتی تھی تو رسی ایک وہ اپنی جیب میں وہ دھاگے کی ریل ہوتی، ریل اسے رکھے رہتے، اس کو نکالتے اور پھر اس پولیتھین میں باندھتے تھے۔ ایک کنواں کا پانی جو استعمال میں نہیں آتا تھا اس کے قریب جاتے اور آہستہ آہستہ اسی دھاگے کے ذریعے سے اس پولیتھین کو پانی میں نیچے اتارتے تھے، اور جب وہ پولیتھین پانی کی تہ تک پہنچ جاتا، اوپر پہنچ جاتا نا نیچے، تو وہ اس دھاگے کو توڑ دیتے تھے اور ریل کو اپنی جیب میں رکھ لیتے تھے، اور پانی کے اندر وہ دھاگا، وہ پولیتھین جذب ہو جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا جب یہ نام، بولے اس لیے کہ میں اس لیے اس کا احترام کرتا ہوں، اس میں حضور کے مبارک ذاتی نام کا فیض موجود ہے۔ بولے یہ دھاگے سے پانی میں آپ اس پولیتھین کو جس میں نام محمد رکھے ہوئے کاغذات ہیں اسے کیوں اتارتے ہیں؟ خدا کی قسم دیکھنا، جس کا دل کہے وہ سبحان اللہ کہنا۔ روتے تھے، کہتے تھے اس لیے اتارتا ہوں نام محمد کو جھٹکا نہ لگ جائے، تکلیف نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ
ایسے توڑ کے چھوڑ دوں گا تو نام محمد کو دھچکا لگے گا. میں اپنی بے عزتی توہین برداشت کر سکتا ہوں, حضور کے نام کی توہین مجھے برداشت نہیں ہے. سیدنا شیخ وہ حضور غوث اعظم ہے سیدنا شیخ. سبحان اللہ. ذرا سوچو کہ ماں کی تعظیم کی. ماں نے ایک دعا بتائی, اس دعا کے وسیلے سے فرماتے ہیں کہ مجھے ولایت کی جو سب سے بڑی ڈگری ملی ہے اسی دعا کی برکت سے ملی ہے. تقریباً اکثر محفلوں میں اسے پڑھتا ہوں, چاہتا ہوں اسے پڑھیں. بہت لوگوں نے اسے پڑھ کر کے حضور غوث اعظم کی زیارت کا شرف پا لیا, امام حسن حسین کی زیارت کا شرف پا لیا. تیزی کے ساتھ پڑھ لیں, ہر محفلوں میں اسے عام کیا جائے. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الکافی قصدت الکافی وجدت الکافی کفانی الکافی لکل کافی ونعم الکافی وکان الکافی وللہ الحمد. حضور غوث اعظم کا ادب کہو تو ایک اور بات بتا دوں. چلیں گے انشاءاللہ بغداد شریف؟ ہاں تو گڈا کے بولے انشاءاللہ. ادب سے بڑی باتیں بنتی ہیں. میرے امام نے کہا جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں. کیسے کیسے مؤدب لوگ تھے جو پہلے والے بھی. حالانکہ پہلے والوں کو غوث پاک سے محبت کرنی چاہیے, بعد والوں کو غوث پاک کا ادب کرنا چاہیے. باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے, بیٹا اپنے باپ کا ادب کرتا ہے. لیکن میرے امام نے کہا جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا. بڑا فرق ہے, بڑی تفاوت کی باتیں کی گئی, تضاد لفظی. آپ جائیں گے تو ڈوب جائیں آپ. اس کی معنویت میں سیدنا شیخ کے درجات باطنی اور ظاہری میں وجہ کیا ہے. ایک آخری بات, حضور غوث پاک کے ایک مرید ہیں, ان کا نام ہے علی ابن حیتی. علی حیتی یا علی ہیتی یا علی ابن حیتی. اتنا غوث پاک کا ادب کرتے تھے کہ حضور غوث پاک اپنے گھر سے نکل کے جب آتے بابو شیخ میں, ابھی میں آنے سے 3-4 دن پہلے بغداد شریف میں 12-15 سال کے بعد ایک گھر کی تلاش میں تھا. اس گھر کو بارے میں مجھے پتا چلا کہ یہ غوث پاک کا گھر ہے. میں کئی سالوں تک لگا ہوا تھا, تو اب کی آنے سے پہلے مجھے اس گھر کی زیارت کا شرف حاصل ہوا جس گھر میں حضور غوث اعظم نے کئی سال گزارے. اس کے در و دیوار سے خوشبو آتی ہے, ایسا دل کھینچتا ہے اس مبارک گھر کی طرف. اللہ اکبر. تو حضور غوث اعظم اپنے اس گھر سے نکل کے جب بابو شیخ آتے تھے تو یہی علی ابن حیتی, شیخ الخضر الموصلی, شیخ حضرت بقا بن بطو, شیخ کبیر احمد دولہ شاہ گجراتی, اگر دل کہے تو بولو شیخ منور شاہ الہ آبادی. بڑے بڑے بزرگان دین تذکرے ہیں شیخ علی ابن حیتی اور بقا بن بطو. یہ دونوں کیا کام کرتے تھے؟ غوث پاک کے آنے والے راستے پر پانی چھڑک دیتے تھے اور پھر جھاڑو لگا دیتے تھے اور پھر اپنے ہاتھوں کو یوں باندھ کے ادب سے کھڑے ہوتے. کیوں؟ اولیاء کا سردار آنے والا ہے. حضور غوث پاک آتے تو غوث پاک کے پیچھے پیچھے جاتے آپ کے حجرے تک. جب بیٹھ جاتے تو غوث پاک فرماتے بیٹھ جاؤ, تو یہ کہتے تھے حضور جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہوں. غوث پاک فرماتے کیا؟ تو کہتے حضور کیا میں بخش دیا جاؤں گا؟ غوث پاک فرماتے تم ضرور بخش دیے جاؤ گے. تب بیٹھ جایا کرتے تھے. اور جب غوث پاک اپنے حجرے سے نکلتے اپنے گھوڑے پر بیٹھتے تھے, پھر یہ سارے بزرگ معلوم کیا کرتے؟ اپنا ہاتھ غوث پاک کے تلوے سے لگا لیتے تھے. غوث پاک کے جوتے پر اپنا ہاتھ رکھتے تھے یوں, اور جھک جھک کر کے 10-15 قدم چلا کرتے تھے, اور شیخ اپنے گھوڑے پر ہوتے تھے. علی ابن حیتی جیسا بزرگ کون ہے؟ اگر یہ پتھر کی چٹان پر اپنا پیر رکھ کے اللہ اکبر کہتے تھے تو پتھر کی چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو جایا کرتی تھی. اتنا بڑا اللہ کا ولی غوث پاک کے جوتیوں پر اپنا ہاتھ رکھ کے جھک جھک کے چلتا. غوث پاک فرماتے اے علی ابن حیتی, اے بقا بن بطو, کیا کر رہے ہو؟ یہ رو کے بولتے شیخ کیا کروں, اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا اس سے بہتر کوئی زینہ ہی نظر نہیں آتا. میرا ایمان دیتا ہے کہ سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. یہ علی ابن حیتی. ایک بات بتاؤں, ان کا گھر ہے ہیت 250 کلومیٹر کے فاصلے پر. آپ کتنا دیکھیں گے؟ 1 کلومیٹر. سپاٹ راستہ ہوتے 1-1.5 کلومیٹر دیکھیں گے. 2 کلومیٹر کے بعد دھندلا پن دکھائی پڑے گا, ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ اپنے گھر میں 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. گھر سے نکلے اور گھوڑے پر بیٹھے. جیسے گھوڑے پر بیٹھے بغداد کی طرف دیکھا 250 کلومیٹر. اچانک اپنے گھوڑے سے اتر پڑے. اپنے گھوڑے سے جیسے اتر کے نیچے کھڑے ہوئے اپنا ہاتھ باندھا. اللہ سید صاحب اپنا ہاتھ باندھا اور فرماتے کہ بس میں یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا.
یوں ہاتھ باندھ کے میں کھڑا ہو گیا. بہت دیر تک میں ادب سے کھڑا رہا. پھر اس کے بعد میں اپنے گھوڑے پر بیٹھا تو میرے ملنے والوں نے متقربین نے کہا کہ شیخ علی ابن ہیتی اتنی دیر تک آپ گھوڑے پر بیٹھے اتر گئے پھر ہاتھ باندھے کھڑے رہے بغداد کی طرف دیکھتے رہے کیوں؟ تو آپ فرماتے جب میں گھوڑے پر بیٹھا تو میرے دل نے کہا ذرا دیکھوں 250 کلومیٹر کے فاصلے پر غوث پاک کیا کر رہے ہیں. کیا مطلب اس کے آگے کچھ نہ کہا جائے صرف یہ کہا جائے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ. محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا. فرماتے میں 250 کلومیٹر کے فاصلے پر میں نے بغداد کی طرف دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ غوث پاک اپنے حجرے میں کھڑے ہیں اور اپنے گھوڑے کی طرف بیٹھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے ہیں جا رہے ہیں اور میں یہاں پر گھوڑے پر بیٹھا تھا تو میں ادب کے خلاف سمجھا میں نیچے اتر گیا. اس وقت تک میں اپنے ہاتھ کو باندھ کے کھڑا رہا جب تک غوث پاک اپنے گھوڑے پر نہیں بیٹھے. یہ علی ابن ہیتی جیسے بزرگ غوث پاک کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. علی ابن ہیتی فرماتے ہیں کہ میں حضور غوث اعظم سیدنا شیخ کے ساتھ میں بغداد میں ایک بیلٹ ہے ایک علاقہ ہے سرکل ہے شونیزیا کہتے ہیں وہاں کی قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا. چلیں گے بغداد انشاءاللہ. جلدی بولو ہاتھوں اٹھا کے انشاءاللہ. اور کہاں جانے کے لیے پیدا ہوئے ہماری تو آخری منزل ہے بھیا. بے شک ہاں ہے کہ نہیں. اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن بریلوی نے ایک شعر کہا تھا اگر کہو تو پڑھ دوں. دل ہمیں سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لایا تھا. دل ہمیں سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لایا تھا. دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے جانا لے چلے. دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے جانا لے چلے. ہماری منزل غوث پاک ہماری جان غوث پاک. اگر تکلیف نہ ہو تو کہہ دوں ہمارا ایمان غوث پاک ہے. ہمیں اسی بارگاہ سے امام حسن کا فیض ملا اسی بارگاہ سے امام حسین کا فیض ملا. زمین و آسمان کی برکات جو موجود ہیں وہ مخدوم کائنات کے اسی بیٹے کی مرہون منت ہے جسے دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. مرتبہ کتنا بلند ہے دیکھنا کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں. صوفی سلطان میں فرماتے ہیں غوث پاک کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ابھی مرتبے کو بھی خبر نہیں کہ کتنا بڑا مرتبہ ہے. مرتبے کو بھی خبر نہیں کتنا بڑا مرتبہ ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت سرکار غوث اعظم نسبت سرکار غوث اعظم خاندان سرکار غوث اعظم. آپ مجھے تو لگ ہی نہیں رہے کہ آپ فتح پور میں وہی ہیں جہاں چوگلیہ کا مشاعرہ ہوتا تھا. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ واقعی بغداد شریف ہی میں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ. چلیے تصور میں اس قسم کے خیال کا آ جانا بھی ایک برکت کی نشانی ہے کہ نہیں گئے تو کیا ہوا سوچنے پر کوئی پابندی تھوڑی ہے بھائی. ہم درگاہی لوگ ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے بات ہی ختم ہو گئی ہے کہ نہیں. کیا کہنا ہے جہاں پر بیٹھیں گے وہ زمین غوث پاک کی ہوگی امام حسن کی ہوگی امام حسین کی ہوگی غریب نواز کی ہوگی انشاءاللہ. سیدھی سی بات ہے ہم فقیروں درویشوں کے قلندروں کے ماننے والے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ صحبت میں بزرگوں کے ہی نورانی بنو گے جے پال سے عبداللہ بیابانی بنو گے. بزرگوں کی صحبتوں میں آ جاؤ کارگر ثابت ہوگا آپ کا آنا انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں غوث پاک کے خادم فرماتے علی ابن ہیتی میں غوث پاک کے پیچھے پیچھے تھا اچانک حضور غوث پاک کے قبرستان میں داخل ہو گئے. ابھی بڑی قبرستان ہے وہاں پر داخل ہو گئے. ایک قبر کے قریب گئے سلام کیا بیٹھ گئے. میں نے سوچا اب اٹھیں گے اٹھے ہی نہیں. بہت دیر ہو گئی غوث پاک بیٹھے رہے روتے رہے ہاتھ اٹھاتے ہوئے. بہت دیر کے بعد چہرہ شریف اپنے چہرے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا فرمایا چلو. جب میں غوث پاک کے پیچھے پیچھے میں نے کہا شیخی یہ قبرستان شونیزیا کی ہے بڑے بڑے بزرگ لیٹے ہیں اگر آپ سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کر بتا دو اسی قبرستان میں ایک نبی یوشع بن نون علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں. منع کروں تب بھی بولنا اسی قبرستان میں شیخ جنید بغدادی لیٹے ہوئے ہیں. اسی قبرستان میں ذوالنون مصری لیٹے ہوئے ہیں. ہاں پتھر چل جائے میرے بھائی خوشیوں میں اسی قبرستان میں بہلول دانا لیٹے ہوئے ہیں. اسی قبرستان میں شیخ سری سکتی لیٹے ہوئے ہیں. اسی قبرستان میں مولا علی کے خلیفہ خواجہ حسن بصری اور خواجہ حسن بصری کے خلیفہ خواجہ حبیب اجمی ان کے خلیفہ داؤد طائی اسی قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں. بڑی عظیم قبرستان ہے میرے بھائی. ابھی زیادہ ادھر مت جائیں وہ جب چلیں گے اکٹھا تو انشاءاللہ حاضری ہو جائے گی. ابھی تصور میں حاضری دے لیں انشاءاللہ ٹھیک ہے. تو غوث پاک سرکار پوچھا کہ شیخی ایک قبر کے قریب اتنی دیر تک آپ کیوں بیٹھے تھے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ ادھر سے میں گزرا تو یہ میرے استاذ کی قبر ہے. ان کا نام ہے شیخ حماد دباس. شیخ حماد دباس نام ہے. یہ میرے استاذ کی قبر ہے. تو میں نے کہا کہ حضور ٹھیک ہے استاذ کی قبر ہے تو اتنی دیر تک کیوں بیٹھے تھے. دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. غوث پاک فرماتے میں نے سوچا کہ جب میں قریب سے گزر رہا ہوں تو اپنے استاذ سے ملاقات کر لوں.
کتابوں میں لکھا امام احمد ابن حنبل کی بارگاہ میں غوث پاک گئے تھے تو وہ قبر سے باہر نکل کے غوث پاک سے مصافحہ کرنے لگے. امام احمد ابن حنبل، ایسی کتاب جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ابھی ٹاپک ہی نہیں، بات مجھے ختم کرنی ہے. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ میرے استاذ کی قبر ہے؟ بولے ٹھیک حضور. پھر بولے میں نے سلام کیا استاذ کو تو قبر شریف کھل گئی. جب میں نے غور سے دیکھا تو میرے استاذ کے سر پر جنتی تاج رکھا ہوا تھا، ان کے جسم پر جنتی لباس تھا، ان کے جو قبر میں کارپٹ تھی وہ جنت کی تھی، روشنی خوشبو سب جنت کی تھی. میں نے کہا استاذی مبارک ہو، آپ تو جنت میں ہیں، جنت کی بہاروں میں ہیں، جنت کی وادیوں میں ہیں. میرے استاذ نے کہا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا، اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا اہل بیت کے صدقے میں، اور مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی. غوث پاک فرماتے جب میں بات کر رہا تھا نا تو میں نے غور سے دیکھا تو میرے استاذ کا جو داہنا ہاتھ تھا وہ وکلانگ ہو چکا تھا. اس کی طاقت چلی گئی تھی، اس میں شل ہو گیا تھا، معذور تھا ہاتھ. تو استاذ کی ان قسم کے معذور شدہ ہاتھوں کو دیکھا تو شیخ فرماتے ہیں استاذی یہ کیا ہوا آپ کے ہاتھ میں؟ تو رونے لگے. فرماتے ہیں عبد القادر جیلانی یہ ایک بڑا معاملہ ہے. فرماتے مجھے بتائیں تو کیا معاملہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عبد القادر یاد کرو جب تم 18 سال کے تھے بغداد آئے تھے، سخت سردی کے دنوں میں تم میرے ہاں اسکول میں تعلیم حاصل کرتے تھے. ایک دن سردی کے موسم میں نہر دجلہ نہر کے قریب سے میں آگے آگے چل رہا تھا، تم تمہارے کچھ ہم سبق ساتھی کلاس فیلو پیچھے پیچھے چل رہے تھے. اچانک میں نے مڑ کر کے داہنے ہاتھ سے زور سے دھکا مار کے تجھے نہر دجلہ میں گرا دیا تھا. تم نہر دجلہ میں گرے، پگڑی شریف بھیگی، پورے کپڑے بھیگ گئے، تم نے اپنے امامے کو اتارا، اسے نچوڑا، بھیگا ہوا پہن لیا، کپڑے نچوڑے ویسے ہی پہن لیے کپ کپاتے ہوئے. تیرے ساتھیوں نے مذاق اڑایا. میں نے کہا خبردار عبد القادر کا مذاق نہ اڑاؤ، میں تو ان کے صبر کا امتحان لے رہا تھا، تم نے مجھے کچھ نہیں کہا. غوث پاک فرماتے ہیں استاذی چھوڑو وہ سب باتیں، یہ بتائیں کہ آپ کا ہاتھ کیسے ڈسٹرب ہو گیا؟ صاحبوں نہ زور سے بولنا ہے، نہ نعرہ، نہ کچھ نہیں، سننے غور سے. تو شیخ حماد دباس نے کہا میرا انتقال ہوا، فرشتے اللہ کے حضور مجھ کو لے کر کے آئے. اللہ نے مجھ سے کہا حماد دباس ہو؟ میں نے کہا ہاں میرے مولا. اللہ نے مجھ سے کہا تم تو میرے دوست ہو؟ میں نے کہا تیری توفیق سے. اللہ نے کہا میرے حبیب پر درود پڑھا؟ بولے تیری توفیق سے. اللہ نے کہا غریبوں مسکینوں کا تو نے بڑا خیال رکھا؟ میں نے کہا سب تیری چاہنے سے، تیری مرضی، تیری مشیت سے. اللہ نے کہا اے حماد دباس تو بخش دیا جائے گا، تو جنت میں رہے گا، تیری وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے، تو جنت کی لباس کو ملبوس کرے گا، تیری جو قالین ہوگی نا کارپٹ جنت کی ہوگی، خوشبو تیری قبر میں جنت کی ہوگی، تاج جنت کا ہوگا، لباس جنت کا ہوگا. لیکن اے حماد دباس سن، جس ہاتھ سے تو نے عبد القادر کو دھکے مار کے نہر دجلہ میں گرا دیا تھا اس ہاتھ کی طاقت کو میں چھین لوں. میں بس اتنا کہنا تھا، اللہ کے جلال کا میں شکار ہو گیا. میرے داہنے ہاتھ کی طاقت چلی گئی اور میں معذور ہو گیا، وکلانگ ہو گیا، میرا بازو شل ہو گیا. اے عبد القادر جیلانی اللہ ناراض ہے مجھ سے اس حوالے سے، لیکن عبد القادر اگر تو دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ کو درست کر دے گا، رضا اپنی ظاہر فرمائے گا. غوث پاک فرماتے ہیں اے علی ابن حتی سن، اتنا میں نے سنا تو پھر میں نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کے اپنے استاذ کے ہاتھوں کی درستگی کی دعا کرنی شروع کی. صاحب و دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. حضور غوث اعظم فرماتے جب میں دعا کر رہا تھا تو 5000 اولیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں کھڑے ہو کے میری دعا پر آمین کہہ رہے ہیں. اللہ میں اس وقت تک دعا اپنی تکمیل تک نہ پہنچا پایا جب تک یہ میرے استاذ کے ہاتھ درست نہ ہو گئے. ابھی ابھی اللہ نے ان کے ہاتھوں کو درستگی عطا فرمائی ہے تو میں سلام کر کے ان کی قبر سے باہر نکلا ہوں. کیا مطلب؟ میرا امام کیوں نہ کہے جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تھے. اور ذرا سی بے ادبی کی تو پھر علامہ قہر ہے. اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. معذرت